السلام علیکم۔ حق نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان عاشر تنویر۔ ناظرین، آئین پاکستان سپریم لا آف دی لینڈ کہلاتا ہے۔ آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کی تقریبات پچھلے مہینے ہم نے دیکھا بہت زور و شور سے جاری و ساری رہی، دیگر ممالک سے گیسٹ بھی بلائے گئے۔ آج ہمارے ساتھ حق نیوز کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسٹیٹ گیسٹ آف جرمنی جناب سید زاہد عباس شاہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ بہت شکریہ جی، آپ کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے اپنا جو ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ انٹرم گورنمنٹ ہے بڑے تھوڑے عرصے کے لیے، جی جی جی، اور اس میں کوئی خاطر خواہ اقدامات اس لیے نہیں ہو سکتے بہتر کہ وقت کی کمی اور پھر ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اور جو ایک انارکی کی یا انتشار کی کیفیت ہے، اس میں کوئی اس قسم کے یعنی ایک فردہ لانگ ٹرم جو ہے اقدامات کیے جا نہیں سکتے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی اطلاع کے لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے اور بیوی کے بیٹے ہونے کے حیثیت سے ان کی جینز میں ہے کہ یہ پاکستان کے مسائل کو بین الاقوامی طور پہ کیسے پیش کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کی پریزنٹیشن ہی جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ اس خاندان میں ایک خاصا پایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس چند ماہ میں بہت بڑے کام کیے ہیں۔ وہ آپ کی اطلاع کے لیے کہ انہوں نے کم از کم 6 ملکوں میں یہ کام کیا ہے کہ پاکستان سے غالباً 10-10 ہزار لوگ جا رہے ہیں وہاں، سکلڈ جو لوگ ہیں وہ، اس میں جرمنی شامل ہے، جاپان ہے، پرتگال ہے، کوریا ہے اور رومینیا ہے۔ زبردست، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی جو ایک صورت بنا دی گئی تھی، اس کو ایسا پھر اجاگر کیا ہے، پھر ایسا پیش کیا ہے کہ کم از کم اب جو ہے وہ ان ملکوں میں پاکستان کا نام جو ہے وہ اچھے طریقے سے لیا جا رہا ہے۔ سر، پاکستان پیپلز پارٹی آئین بنانے والی جماعت ہے، اور جو کچھ پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان میں چلتا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئین کی رکھوالی کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے جی، یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک یونانی مسئلہ کانسٹیٹیوشن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں ساری سیاسی جماعتوں نے وہ شرکت کی، اور ساری سیاسی جماعتوں نے باوجود اپنے پولیٹیکل اختلافات کے وہ آئین چونکہ دستور اساسی ہوتا ہے اور کسی اسٹیٹ کی سب سے جو بنیاد ہوتی ہے وہ آئین ہوتا ہے، انہوں نے اس کو آئین کو بنایا اور اس میں بہت بڑے ایسے اقدامات کیے کہ جو بڑے طویل عرصے تک رہیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے کہ اس کے بعد جب مارشل آیا ضیاء-ال-حق کا، تو اس کو ایسے توڑ موڑ کے اس کی شکل و صورت کو بڑا خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود آج تک اگر پاکستان کی اسٹیٹ جو چل رہی ہے تو اسی آئین کے زیر جو ہے وہ تاثیر چل رہی ہے، اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گولڈن جوبلی ہوئی ہے اس کی 50 ایئر کی، اور اس میں میں ایز اے اسٹیٹ گیسٹ ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی شریک ہوا ہوں۔ تو یہ اس میں جو ہے وہ 17 ملکوں کے لوگ آئے تھے، جس میں سے عرب ممالک تھے، امریکہ، بیلجیم، جرمنی اور یہاں کے سارے اور مختلف جو ہے وہ کینیا، آذربائیجان وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں سارے ڈیلیگیٹس نے شرکت کی اور بڑی اچھی انہوں نے پاکستان کے آئین کی تعریف کی، باقاعدہ اسٹڈی کر کے، چونکہ اس پہ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں باوجود اس کے 50 سال پہلے یہ آئین ترتیب دیا گیا تھا، وہ آج بھی اس کے معیار پہ پورا ہو سکتا ہے جو اس دور کی ضروریات ہے یا جو ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ بہرحال شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے، اور اس کے بعد محترمہ شہید بے نظیر، انہوں نے ایسے دفاعی معاہدے کیے کہ آج تک پاکستان جو ہے اگر مضبوط ہے، اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، اگر اس کو جو ہے بہترین طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے تو وہ اسی آئین کی برکت سے ہے، اور اس کی سہولیات ہیں کہ آج تک جو حکومتیں ہیں اگر وہ چل رہی ہیں تو اسی آئین کو فالو کرتی ہیں۔ بینگ اے ورکر آف پاکستان پیپلز پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام آپ بار بار لے رہے ہیں، تو ان کا موٹو تو تھا روٹی کپڑا اور مکان، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس دور میں اس کے بعد سے پیپلز پارٹی کی 2-3 بار گورنمنٹ بھی آئی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ خاطر خواہ اقدامات پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کے لیے خصوصاً کیے ہیں؟ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ پاکستان ذوالفقار علی بھٹو شہید جب آئے نا، جب ان کو گورنمنٹ دی گئی تو ملک ٹوٹا ہوا تھا، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی تھا نا۔ انہوں نے ایک، آپ چونکہ آپ کی ایک بات میں آپ نے اس کو ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہو سر، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے وہ میں اس کو پریکٹیکلی تھا، میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا۔ بالکل بالکل۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک دن میں 3 ملکوں کے دورے کیے، ٹھیک ہے، اور اپنی جو ہے نا اس کی شناخت پیدا کی، اسلامی سربراہی کانفرنس کا ہی سارا کچھ کیا، مڈل ایسٹ میں، یورپ میں آگے پیچھے گئے۔ آج پاکستان کی جو اکانومی چل رہی ہے نا عزیزم،
وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے مرہون منت ہے کہ ہم 70% ریمٹ کرتے ہیں جو پاکستان میں اوورسیز پاکستانی ہے، اس پہ پاکستان کی اکانومی چل رہی ہے، اور 30% آپ کو ملتے ہیں یہ جو آگے پیچھے سے، یعنی ایک چھوٹی سی مثال 2017 سے 20 تک 20 ارب ڈالر آپ کو ملے سعودیہ سے، چائنا سے، امارات سے اور غالباً کسی اور جگہ سے، اور 145 ارب ڈالر ہم نے ریمیٹ کیے. اچھا، اوورسیز پاکستانی نے. اچھا، اگر آپ ان کو پروموٹ کریں مزید، اگر ان کے جائز حقوق اور رسپیکٹ دی جائے. دیکھیں نا، ہم تو آپ سے بجلی نہیں مانگتے، گیس نہیں مانگتے، نوکری نہیں مانگتے، روٹی مکان کوئی چیز نہیں مانگتے، سڑک نالی اسپتال نہیں مانگتے، ہم تو پیسے بھیجتے ہیں نا آپ کو. جب ہم بھیجتے ہیں تو ہم اس کے انٹائٹل ہیں کہ ہمیں وہ رسپیکٹ بھی دی جائے نا، جو کہ ہونی چاہیے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی کلاس جو ہے وہ پاکستان میں ڈیولپ ہوئی، پاکستان کی سوسائٹی میں، کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی آگے جو جنریشنز ہیں وہ یہاں جا کے لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھا ہے. تو اس سے بڑا اور کام کیا ہو سکتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کی روٹی کپڑے اور مکان کے لیے؟ جی زبردست ہو گیا سر. آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. اب پاکستان کی تو آپ نے بات کر لی. اوورسیز پاکستانی بے شک جو ہیں پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو پاکستان بینگ اے اسٹیٹ کیا کچھ اقدامات کرتا ہے جرمنی میں رہنے والے پاکستانیوں یا اور ملکوں میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے؟ سب سے بڑی بات ہوتی ہے جو اقدامات آپ کرنا چاہتے ہیں نا اگر کسی جگہ میں بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے، تو جیسے عرض کیا نا آپ کو کہ وہاں پہ کوئی ضرورت تو اس چیز کی تو ہے نہیں کہ ہمیں کوئی پاکستان سے صرف اور پاکستان کی اسٹیٹ کو جو ہے عزت و آبرو دی جائے، اس کے پاسپورٹ کو عزت دی جائے، اس کی عدلیہ کو عزت دی جائے، اس کی حکومت کو عزت دی جائے، اس کے اداروں کو عزت دی جائے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے جب آپ کے ملک میں عدم استحکام ہوگا، جب پولیٹیکلی ڈیسٹیبلائز ہوگا، جب آپ آپس میں دست و گریبان ہوں گے، تو پھر آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ اس کے لیے سارا کچھ وہ کیا جا سکے جو ہم چاہتے ہیں؟ اب یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا عمل ہے کہ جو ہے ابھی اگر الیکشن کسی صورت میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس ایک منظم ادارہ تھا اور ہم اس ادارے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں بحث مجبوری، اور وہ ہے پاکستان کی فوج. پاکستان کی فوج کو آپ جب اس حد تک لے آئے ہیں کہ اس میں ایسا ہائی ٹریزن اب کریٹ ہو رہا ہے کہ آپ کے گردوں میں جو آپ کے دشمن ہیں وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ اس ادارے کو تباہ کیا جائے تاکہ آپ کا ملک ڈسٹرائے ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس میں ٹیررزم بھی ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، پھر ادھر ہو رہا ہے، پھر افغانستان، انڈیا وغیرہ. تو آپ کے لیے چائنا آپ کا ایک دوست ہے جو بارڈر میں ہے، تو آپ کو کم از کم ایسی گورنمنٹ چاہیے کہ جو دنیا میں بھی ایکسیپٹیبل ہو، جو پاکستان کے مسائل کو جانتی سمجھتی ہو، اور جو کوئی پاکستان کو دوبارہ اسی پاتھ پہ، اسی صراط مستقیم پہ لے کے آئے جس کے فوائد. بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو آئندہ پرائم منسٹر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر شخصیت ہے ہی کوئی نہیں اس وقت پاکستان کی سوسائٹی میں، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں. اس لیے کہ ان کا بائی فیملی جو ہے وہ ایک دنیا میں ایک نام موجود ہے، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے بی بی. اور انہوں نے ہمیشہ اپنی دیکھ لیں، انہوں نے اپنی پھانسی قبول کی. ان کو مار دیا گیا، اس لیے تو نہیں مارا گیا نا کہ وہ ملک کے لیے کوئی بدنامی کمائی، اس لیے مارا تھا کہ پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کی اس کی سربلندی کے لیے، پاکستان میں آئین کے نفاذ کے لیے، اداروں کی عزت و آبرو کے لیے، پاکستان کے عوام کے مسائل کے لیے وہ کام کر رہے تھے. اسی لیے ان کو شہید کیا گیا نا، ادروائز تو کسی کو نہیں کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہترین سلیکشن ہے اس وقت. نوجوان بھی ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں، اور پچھلے ایک سال بھی ابھی نہیں ہوا اس میں انہوں نے ثابت بھی کیا ہے کہ وہ 3 دفعہ جرمنی ہے، 3 دفعہ مجھے ملے ہیں. میں آفیشلی ان کے اس میں جو ڈنرز تھے اس میں شامل تھا، ان سے میں نے میٹنگز ارینجمنٹ کرائی. ابھی بھی میری ان سے ہوئی ہے، جو دو ایونٹ ہوئے ہیں اس میں بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے. اور پارٹی کے لیڈرز. تو کیسا عزم اور ارادہ رکھتے ہیں وہ پاکستان کو مزید ترقی کی طرف لے جانے؟ دیکھیں نا، وہ تو پارٹیوں کو منشور ہے نا اپنے. دیکھیں نا، اب دیکھ لیجیے یہ پی ٹی آئی جو آئی تھی، اس کے پاس نہ ویژن تھا، نہ کوئی ان کا منشور تھا، اور ان کے پاس سارے وہی جو بھاگے ہوئے لوگ تھے ادھر سے، جو آج سارے چھوڑ رہے ہیں اور واپس بھی آ رہے ہیں. سارے چھوڑ رہے ہیں، واپس تو پتہ نہیں لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا. گو کے رابطے تو چل رہے ہیں. جی میری یہ تجویز ہے، یہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا پولیٹیکل پارٹی سے، اس قسم کے لوگوں کو جس کو آپ لوٹا کہیں یا جو مرضی کہیں، کم از کم جن کا کوئی ایمان نہیں ہے، جو کسی نظریے پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، جن کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے، ان کو کسی پارٹی کو بھی لینا نہیں چاہیے. صحیح. پاکستان میں ایک بہت بڑا کیڈر موجود ہے، پاکستان میں ینگ لوگ موجود ہیں، پاکستان میں پولیٹیکل
जो है समझ बूझ रखने वाले, बिल्कुल ऐसे हैं। आप उनको देखें ना, हम सारी जिंदगी तो हमने नहीं रहना भाई, हमने स्टूडेंट थे, अब हमारे बाल सफ़ेद हो गए। हम चाहते हैं कि आप ऐसा एक हरावल दस्ता तैयार करें, ऐसे एक लोग तैयार करें कि जो पाकिस्तान की बागडोर को संभालें और उस मुल्क को बैनुल अक़वामी सतह पे दूसरे मुल्कों के बराबर लेके आएँ। आपके पास हर चीज़ मौजूद है, आपके पास बेहतरीन ज़राअत मौजूद है, आपके पास अच्छे पहाड़ और मादनियात मौजूद है, आपके पास अच्छा मौसम मौजूद है, 12 नहीं जैसे वो फरमाते थे, आपके पास अच्छे मौसम मौजूद है, आपके पास बहुत बड़ी तादाद यंग लोगों की मौजूद है, ठीक है, स्किल्ड लोगों की मौजूद, स्किल्ड लोगों की मौजूद है, जो इस वक्त जो है वो बैनुल-अक़वामी तौर पे सारी मालूमात रखते हैं। सर आपने पैगाम दिया मस्बत, और यकीनन मस्बत पैगाम ही देना चाहिए। आखिर में मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ऐड कर दें, जो जर्मनी में यहाँ से पढ़ने लिखने के लिए लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ प्लान्स या तजावीज़ आपके पास हों जो आप शेयर करना चाहें लोगों से। मेरे साथ मैं पॉलिटिकल पार्टी उसका प्रेसिडेंट हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जी जी, हमारे उसमें बहुत सारे यूथ के लोग शामिल हैं हमारे साथ, मैंने उनको शामिल किया है बहुत सारे पार्टियों के साथ आके, और उनके लिए बहुत सारे मसाइल जो होते हैं उनके लिए हम बाकायदा अपनी जो एम्बेसी है उससे कल के उनकी बात जो है कि जिनकी फैमिलीज यहाँ हैं उनकी फैमिलीज के मसाइल है। बात जो अभी नए लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि आप सारे लोग जो है उसमें जाओ, उसकी जो है अपनी गूगल में जाके आपको जर्मनी में स्टूडेंट के लिए जो है ना कोई मसला मुश्किल ही नहीं है। अच्छा, वो जो सिर्फ पूरी करनी होती है ना आपको थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज, वो आप पूरी करेंगे तो इंशाल्लाह वो आला तालीम याफ्ता मुल्क है, आला बड़ा, वो आपको तालीम के लिए पैसे को नहीं देता, आप जितना मर्जी पढ़ना चाहे पढ़ें, PhD करें, मास्टर करें। मैं जिस जगह रहता हूँ उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं इंडिया के और पाकिस्तान के बहुत लड़के लड़कियाँ जो फिजिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कर रहे हैं, IT में कर रहे हैं, पोलिटिकल साइंस में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, साथ थोड़ा माली तौर पे भी उनको मिल जाता है। वहाँ स्टूडेंट को हफ्ते में 3-4 दिन काम करने की इजाज़त होती है जो फ्री ऑफ टैक्स होती है, तो उसमें वो अपनी जेब खर्च भी और सारा कुछ कर लेते हैं, और बहुत सारों ने वहाँ नौकरियाँ भी कर ली हैं, जो कि चाहिए कि उनको वापस आके अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ उसके लिए एक बेहतरीन चांसेस मौजूद है और हम उनकी पूरी मदद करते हैं। ज़बरदस्त। अल्टीमेटली जो भी पाकिस्तान से बाहर काम कर रहा है वो किसी ना किसी सेंस में पाकिस्तान का ही नाम रोशन कर रहा होता है। तो इसके साथ ही नाजरीन, अपने मेज़बान आशिर तनवीर को इस खसूसी ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।